اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحدید کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ آیت نمبر 22 شروع ہو رہی ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ ما آپ کا نافیہ اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے آپ کا اصابہ۔ اصابہ جو ہے یہ صاد واو با اس کا مادہ ہے، اور صحیح اور غیر صحیح فعل کی تقسیم کے حوالے سے یہ آپ کا غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل میں حرف علت کے عین کلمہ کی جگہ پر آنے کے اعتبار سے اجوف، اور پھر واو اگر آ رہا ہے تو اجوف واوی۔ صاد واو با مادہ جب باب فعال میں آتا ہے تو نارمل ماضی اور مضارع کا صیغہ کیا کیا بنے گا؟ اسوابا یعنی افعلا کے وزن پہ، اور مضارع یفعلو کے وزن پہ یسوبو۔ جب اس پہ اجوف کے قواعد لاگو ہوں گے، حرف علت متحرک ما قبل ساکن حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو جائے گا، یعنی زبر پیچھے پھینکی اور زبر کے موافق حرف الف میں چینج ہو گیا اور لفظ بن گیا آپ کا اصابہ۔ تو یہ ماضی کا صیغہ آپ کے سامنے پہلا آ گیا اصابہ، اور مضارع کو بھی دیکھ لیں، حرف علت متحرک ما قبل ساکن اپنی حرکت پیچھے اس نے ٹرانسفر کی، زیر دے کر اس زیر کے موافق حرف یعنی یا میں چینج ہو گیا۔ تو اصابہ یصیبو، اصابہ یصیبو اصابتن۔ آپ کو پتہ ہے کہ اجوف سے جب بھی باب فعال میں مصدر آتا ہے تو اس کے آخر میں ایک گول تا جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے، جیسے اجابہ یجیبو اجابتن، اشارہ یشیرو اشارتن، اضافہ یضیفو اضافتن وغیرہ۔ اور ایک اہم فعل جو ہے ارادہ یریدو ارادتن۔ تو اصابہ یصیبو اصابتن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا صحیح نشانے پر جا لگنا، پھر اس سے یہ معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں پہنچنا، آ لگنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ما اصابہ نہیں وہ آ لگتا، نہیں وہ پہنچتا۔ کون نہیں پہنچتا؟ فاعل کو ابھی ہم نے، یعنی پہلا صیغہ ہے تو پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ جب آتا ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ شاید اس کا فاعل آگے ہو، اگر نہیں ہوگا تو اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ہم لوٹائیں گے کہیں پیچھے۔ تو ما اصابہ من مصیبتن، یہ من جو ہے یہ یہاں پر زائد ہے۔ اگر اس من کو نکال دیں یہاں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصیبت جو ہے اس من کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ اگر اس من کو نکال دیں تو یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ مصیبتن، حالت رفع میں ہوگا، اور حالت رفع میں ہوگا تو ظاہر بات ہے اصابہ کا یہ فاعل بن گیا۔ اور یہ مصیبتن، یہ اگر آپ غور کریں تو اصابہ یصیبو یعنی اسم الفاعل ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ اسم المفعول کیسے بنتا ہے؟ مضارع کے پہلے صیغے سے۔ کیا کرتے ہیں علامت مضارع؟
ختم کرتے ہیں میم لگا دیتے ہیں پیش والی, عین کلمہ کو زیر دیتے ہیں یہاں پر پہلے سے ہی اسم الفاعل میں, اور لام کلمہ پر تنوین لگا دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے مصیبن. مصیبن پہنچنے والا, آ لگنے والا. اور مصیبن کی مؤنث اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ مصیبتن. تو اصل میں اسم الفاعل ہے. من کو اگر ہٹا دیں تو ما اصاب مصیبتن, کوئی مصیبت نہیں آتی, کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. کوئی کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ نکرہ کی وجہ سے اس کا. اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصابہ مذکر فعل ہے, یعنی ہم پہلا صیغہ لے کر آئے ہیں, اور فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے, تو یہ کیا چکر ہے؟ تو سادہ سا جواب اس کا یہ کہ ہم نے جو پڑھا ہے کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں فعل کا مذکر یا مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے. اس میں ایک صورت کیا ہے کہ آپ کا فاعل جو ہے وہ غیر حقیقی مؤنث ہو. جب آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث ہوگا تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ مصیبتن یہ غیر حقیقی مؤنث ہے اس وجہ سے, اور دوسرے اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں تو اس میں من بھی آ گیا, اس من کی وجہ سے بھی فاصلہ پیدا ہو گیا. تو ما اصاب من مصیبتن, نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت. اچھا اب یہاں پر جو من ہے پھر ہم اسے کیوں نکال رہے ہیں؟ اس من کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ الحدید کے پہلے لیکچر میں حروف زائدہ ان کے متعلق بات کی تھی کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو زائد استعمال ہوتے ہیں, اور زائد کے معنی ہرگز بیکار کے نہیں ہیں. یعنی زائد ان معنی میں ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کلام میں سے ہٹا بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا پھر اگر مطلب میں کوئی نہیں فرق پڑتا تو پھر انہیں لایا کیوں جاتا ہے؟ وہ لایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ کلام میں ایک تو ان سے حسن پیدا ہوتا ہے, خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ان سے کہ اس سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اب ان زائد حروف میں, بلکہ اس آیت میں جو میں آپ کے سامنے آیت کر رہا ہوں اس میں 2 زائد حروف آئیں گے آپ کے سامنے. یعنی ایک تو ہم نے زائد حرف جو ہے وہ پہلے لیکچر میں کیا تھا, وہ تھا آپ کا لام, سبح للہ ما فی السماوات, اس کے حوالے سے للہ پر جو لام تھا اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ لام کچھ گرامر والے کہتے ہیں کہ وہ زائد ہے. اب یہاں پر ایک من آپ کے سامنے آ رہا ہے زائد, اسے ہم نے کہا ہے من زائدہ. اچھا من زائدہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ, من زائدہ اس کلام میں استعمال ہوتا ہے جس میں نفی, نہیں یا استفہام کا مفہوم ہو. ایسے کلام کو جس میں نفی, نہیں یا استفہام ہو اس کو کلام غیر موجب کہتے ہیں. یہ 2 ٹرمز میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. ایک کلام ہوتا ہے موجب اور ایک کلام ہے غیر موجب. ہم نے غیر موجب کس کلام کو کہا؟ ایسا کلام جس میں نفی, نہیں یا استفہام ہو, وہ کلام آپ کا غیر موجب ہوگا. اور جس کلام میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی وہ آپ کا کلام موجب ہوگا. تو من زائدہ جو ہے یہ کلام غیر موجب میں استعمال ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ما رأیت احدن. اب پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کا کلام جو ہے یہ موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ غیر موجب ہے. کیسے کہ اس میں نفی جو ہے وہ آ رہی ہے. ما رأیت احدن کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اچھا اب اس میں من زائدہ لگا دوں تو یہ بن جائے گا جملہ ما رأیت من احدن. اب یہ جو مفعول تھا احدن وہ اس من کی وجہ سے جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے, ما رأیت من احدن, میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. تو اب دیکھیں یہ زائد ہے اور کلام میں کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟
تاکید کا فائدہ دے رہا ہے. یعنی ما رأیت احدن، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ما رأیت من احدن، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. یہ زور کا جو ہے وہ انداز آپ کے سامنے آ گیا. یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی نفی کی. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں استفہام کی. مثلا حل عندک مزید. کلام کون سا ہے، موجب یا غیر موجب؟ غیر موجب، اس لیے کہ حل آ رہا ہے، اور حل آپ کا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ استفہام کے لیے. حل عندک مزید، آگے جملہ اسمی ہے، عندک مزید، کیا تیرے پاس کچھ اور ہے؟ کیا تیرے پاس کچھ مزید ہے؟ اب اس میں من داخل کروں گا تو جملہ کیا بن جائے گا؟ حل عندک من مزید. اب وہ اصل میں مزید دیکھیں مبتدا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ من کی وجہ سے جر میں چلا گیا. حل عندک من مزید. اچھا، اب اس صورت میں بعض اوقات خبر کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. اگر خبر کو حذف ہم کر دیں، یہاں پر عندک کو میں حذف کر دوں تو جملہ کیا آپ کے پاس بچے گا؟ حل من مزید. تو یہ الفاظ کہاں پر ہے؟ سورہ کاف کے وہ الفاظ ہیں، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی. جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول، اور وہ کہے گی کہ حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ تو یہ من زائدہ ہے جو کلام غیر موجب میں استعمال ہوتا ہے، اور کس کا فائدہ دے رہا ہے؟ تاکید کا فائدہ دے رہا ہے. اچھا، اب یہ جو من زائدہ ہوتا ہے، اب من جار مصیبت مجرور، جار مجرور، اب اس کو ہم کیا صحابہ کے متعلق کریں گے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ جو زائد آپ کے حروف جارہ جب زائد ہو کر آتے ہیں تو پھر یہ کسی کے متعلق نہیں ہوتے. ذہن میں رکھیے گا، آپ کے حروف جار جب زائد استعمال ہوتے ہیں تو پھر یہ کسی کے متعلق نہیں ہوتے. ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہاں پر مصیبت جو ہے یہ لفظاً مجرور ہے، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے. محل کے اعتبار سے یہ حالت رفع میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصابہ کا یہ فاعل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ما اصابہ من مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی فی الارض، فی حرف جر، الارض مجرور، جار مجرور، پھر اس کے بعد آ رہا ہے حرف عطف واو، اس لیے ابھی ہم اس جار مجرور کو کچھ نہیں بنا رہے، ٹھیک ہے. پھر ان دونوں کو ملا کر ہم کچھ نہ کچھ بنائیں گے، اور کیا بنائیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بات آ جاتی ہے. اس کے بعد آ رہا ہے لا فی انفسکم. اب یہ لا ایک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک اور لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ لا جو ہے یہ بھی زائدہ ہے، یہ لا بھی زائدہ ہے. اور کیوں زائدہ ہے؟ تاکید کے لیے. جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ میں نے نہ حامد کو کہا اور نہ محمود کو. اب یہاں پر میں نہ جو ہے 2 دفعہ استعمال کر رہا ہوں، یعنی بات میری اتنی بھی کافی تھی، میں نے حامد اور محمود کو نہیں کہا، بات وہی ہے، لیکن زور دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہ حامد کو کہا اور نہ محمود کو کہا. تو یہ لا جو ہے یہ بھی زائدہ ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بھی بتاتا چلوں کہ یہ لا زائدہ جو ہے یہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے. لا زائدہ واو کے ساتھ نفی کے بعد استعمال ہوتا ہے. لا زائدہ واو کے ساتھ نفی کے بعد استعمال ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ ما جاءنی زیدن، اب یہ نفی ہے اصل میں. ما جاءنی زیدن، میرے پاس زید نہیں آیا. اب کیا کہا میں نے کہ لا زائدہ واو کے ساتھ نفی کے بعد استعمال ہوتا ہے، تو واو کے ساتھ میں ایسے استعمال کر رہا ہوں لا زائدہ کو، اور کس کے بعد آ رہا ہے؟ نفی کے بعد.
ما جاءنی زید ولا حامد، میرے پاس نہ زید آیا اور نہ حامد. تو یہ ایک مقام ہے لا زیدہ کا کہ واؤ کے ساتھ نفی کے بعد استعمال ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں آپ کے جو الفاظ ہیں آخری جہاں پر دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی وہ جو لا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ غیر المغضوب علیہم، اس کے بعد آ رہا ہے ولا الضالین، یعنی جو نہ تو مغضوب علیہ ہیں اور نہ ہی گمراہ ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں حضور کی جو حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث، جس میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. تو ان اللہ لا ينظر، نفی آ گئی، یقین اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تو یہ لا جو ہے زائدہ، یہ ایک اس کا مقام جو ہے واؤ کے ساتھ نفی کے بعد. دوسرا مقام اس کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ان جو آپ کا حرف مصدر ہے اس کے بعد بھی لا کو زائد لاتے ہیں. مثلا قرآن مجید میں ہے ما منعک، ان آپ کا ان حرف مصدر، اس کے بعد یہ لا زائد آ رہا ہے. اللہ تسجد، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، تجھے کس نے روکا، ان تسجد. ابھی دیکھیں ان حرف مصدر آ رہا ہے، آگے فعل آ رہا ہے، تو ان کیا کرتا ہے، حرف مصدر کیا کرتا ہے، اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. یعنی ان تسجد کے معنی کیا ہوں گے، تیرا سجدہ کرنا، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا. اب یہاں پر لا جو آ رہا ہے یہاں پر زائد ہے، ورنہ اگر آپ اس لا کا ترجمہ کریں گے تو مفہوم کچھ اور ہو جائے گا. یعنی ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے. یعنی اس طرح ہمیں کچھ نکالنا پڑے گا، لیکن اگر ہم سمپلی سے دیکھیں گے کہ یہاں پر لا زائد ہے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ ما منعک اللہ تسجدہ، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا. تو یہ آپ کا لا زائدہ جو ہے وہ بعض جگہ بعض مرتبہ آپ کہیں کہ ان مصدر جو مصدری ہے اس کے بعد بھی استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات قسم سے پہلے بھی لا کو زائدہ لایا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے لا اقسم بیوم القیامہ. اب دیکھیں اقسمو، اقسما یقسمو، قسم کھانا، تو اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، اقسمو بیوم القیامتی، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اب یہ لا جو ہے لگ گیا تو آپ کو لگے گا جیسے یہ جملہ منفی بن رہا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامتی، میں قیامت کے دن کی قسم نہیں کھاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی ایک رائے اس لا کے بارے میں، ایک رائے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے اور بھی آپ کو آراء ملیں گی کہ لا کن معنی میں، جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ نہیں، آئی سویئر، میں قسم کھاتا ہوں، یعنی پہلے نفی کر دی، تمہارے ذہنوں میں جو بات ہے، جو خیال ہے، میں اس سب کی نفی کر رہا ہوں کہ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں. ٹھیک. کسی نے کہا کہ نہیں، یہ لا جو ہے بالکل نفی کے معنی میں کہ یہ بات اتنی کلیئر ہے، قیامت اتنی کلیئر ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی نے اس طرح اس کا مفہوم جو بیان کیا. کسی نے کہا کہ نہیں، یہ اصل میں زائد ہے، لا اقسم بیوم القیامت، یعنی ان معنی میں کہ اقسم بیوم القیامت، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. تو یہ مختلف آ رہے ہیں اس لا کے حوالے سے، لیکن چونکہ زائدہ میں ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس ایگزامپل کو رکھ دیا کہ یہاں پر لا جو ہے وہ گرامر والے جو ہیں کچھ اسے زائدہ کہتے ہیں. اور جیسے اور سورہ ہے آپ کی لا اقسم بہذا البلد، ٹھیک ہے، نہیں، مجھے قسم ہے اس شہر کی.
اچھا وہ من کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے کہنا بھول گیا. من کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ من زائدہ جو ہے کلام غیر موجب میں استعمال ہوتا ہے, لیکن بعض علماء جو ہیں اس من زائدہ کے کلام موجب میں آنے کے بھی قائل ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ من زائدہ جو ہے یہ کلام موجب میں بھی آ سکتا ہے. اس کی ایگزامپل مثلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ہم جو دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, تو من ذریتی وہ من زائدہ اسے مانتے ہیں. تو اس طرح کی اور بھی ایگزامپلز ملتی ہیں. بہرحال عام طور پہ جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا یہ من زائدہ جو ہے یہ کلام غیر موجب میں استعمال ہوتا ہے اور مقصد اس کا تاکید پیدا کرنا ہی ہے. اب آتے ہیں ہم واپس, یہ لا آپ کا زائدہ کس لیے؟ للتاکید, تاکید کے لیے. فی حرف جر, انفسی, نفسن کی جمع, انفسی مضاف اور کم مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور, جار مجرور مل کر معطوف, معطوف واو کا حرف عطف, اور فل اردی جار مجرور مل کر معطوف علیہ. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ اسے یا تو آپ اصحابہ کے متعلق کر دیں. متعلق کب ہم کریں گے؟ جب معنی آپ کے غلط نہیں ہو رہے تو آپ متعلق کر سکتے ہیں, آپ اصحابہ کے متعلق کر دیں, ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ جار مجرور جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. ان 8 چیزوں میں ایک اسم الفاعل بھی ہے, تو مصیبتن اسم الفاعل ہے, لہٰذا آپ اسے اس کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. یعنی 8 چیزوں میں آپ کا فعل بھی ہے, تو آپ فعل اصحابہ کے متعلق بھی اسے کر سکتے ہیں کیونکہ معنی میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا. آپ اسے مصیبتن اس کے متعلق بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اسم الفاعل ہے. اچھا اور ایک ہم نے رول پڑھا ہوا ہے کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو یہ کیا بنتا ہے؟ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. تو اس جار مجرور کو ہم اس مصیبت کے لیے صفت بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ تینوں آپشنز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. بہرحال ترجمہ کیا بنے گا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں پہنچتی. اچھا کسے نہیں پہنچتی؟ مفعول جو ہے کم وہ محذوف ہے, یعنی ما اصابکم من مصیبت, تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی فی الارض زمین میں اور نہ ہی تمہاری جانوں میں. ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی مصیبت جو زمین جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے یا تمہاری جانوں کے ساتھ ہے وہ تمہیں نہیں پہنچتی. فی کتاب الا آپ کا حرف استثناء ہے, اور حرف استثناء جب بھی آتا ہے تو حرف استثناء کے حوالے سے مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن اس میں ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ جو مستثنیٰ جسے ہم کہتے ہیں, مستثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ ہم اس اسم کو کہتے ہیں مستثنیٰ جسے ہم ایگزمپٹ کر دیتے ہیں مستثنیٰ منہ میں سے. یعنی مثلا میں کہتا ہوں کہ جاءنی القوم, میرے پاس تمام لوگ آئے, الا زید, سوائے زید کے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تمام لوگ آئے, آنے کا حکم میں نے لوگوں پر لگایا, الا حرف استثناء ہو گیا میرا, اور اس کے بعد میں نے زید کو ایگزمپٹ کر دیا, زید نہیں آیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو زید ہے یہ مستثنیٰ کہلائے گا, اور یہ مستثنیٰ جو ہے حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو میں کہوں گا ما جاءنی القوم الا زیدن, میرے پاس تمام لوگ آئے سوائے زید کے. تو یہ جو مستثنیٰ ہوتا ہے یہ 2 شرائط کے ساتھ ہی منصوب ہوتا ہے. ایک تو کلام آپ کا موجب ہو, تو کلام آپ کا موجب تھا, میں کہہ رہا ہوں جاءنی القوم, کلام موجب ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ مستثنیٰ منہ مذکور ہو, یعنی مستثنیٰ منہ کو ذکر کیا جائے, تو مستثنیٰ منہ القوم جو ہے وہ مذکور ہے, لہٰذا ایسی صورت میں آپ کا جو مستثنیٰ ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا گرامر والے کہتے ہیں کہ ایک آپ کا مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے. مستثنیٰ منقطع اسے کہتے ہیں جو مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے نہ ہو. مثلا میں کہہ دیتا ہوں کہ جاءنی القوم,
میرے پاس تمام لوگ آئے الا سوائے حمارن گدھے کے. تو اب میں نے ایگزامپٹ کس کو کیا؟ گدھے کو. کیا گدھا لوگوں میں شامل تھا؟ نہیں. تو یہ مستثنا منقطع کہلاتا ہے. یعنی مستثنا منقطع وہ مستثنا ہوتا ہے جو مستثنا منہو کی جنس سے نہیں ہوتا. تو مستثنا منقطع جو ہے یہ بھی ہمیشہ منسوب ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل پھر قرآن مجید میں وہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب ابلیس حالت نصب میں کیوں آیا؟ مستثنا ہونے کی وجہ سے. کون سا مستثنا ہے؟ منقطع، اس لیے کہ فرشتوں میں تو ابلیس نہیں شامل تھا، وہ تو جن تھا. قرآن مجید کہتا ہے کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. تو یہ مستثنا منقطع کی ایگزامپل جو ہے وہ گرامر والے اس طریقے سے دیتے ہیں. اچھا، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کلام جو ہے وہ غیر موجب ہوتا ہے. غیر موجب ابھی میں بات کر چکا ہوں، ایسا کلام جس میں نفی ہو، نہیں ہو یا استفہام ہو، اور مستثنا منہو بھی مذکور نہ ہو. مستثنا منہو بھی مذکور نہ ہو. مثلا میں کہتا ہوں ما جاءنی الا زید، میرے پاس نہیں آیا مگر. اب یہاں پر دیکھیں کلام غیر موجب اور مستثنا منہو مذکور ہے نہیں. میں زید کو کسی میں سے نہیں نکال رہا نا، کسی میں سے نکال تو نہیں رہا. اب یہاں پر جو ہے یہ کہلائے گا تو ظاہر ہے حرف استثناء کے بعد جو بھی آئے گا اسے مستثنا کہیں گے. لیکن یہ مستثنا جو کلام غیر موجب میں آئے اور مستثنا منہو بھی مذکور نہ ہو تو اس مستثنا کو مستثنا مفرغ کہتے ہیں. مستثنا مفرغ. مستثنا مفرغ کا اعراب یہ عامل کے مطابق ہوتا ہے. یعنی یہاں پر پھر الا وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الا کو حذف کر دیں اور سمپل دیکھیں کہ کیا بن رہا ہے، ما جاءنی زیدن. یعنی ترجمے پہ نہیں، ہم نے صرف اس کا اعراب ڈھونڈنے کے لیے کرنا ہے. ترجمہ اس کے الٹ بنے گا، یعنی جو اصل ترجمہ بننا چاہیے اس سے الٹ بن رہا ہوگا. یعنی یہاں آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ما اور الا کو دونوں کو آپ اگر حذف کر دیں تو جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا. اب پھر یہاں پر الا نے کیا فائدہ دیا؟ پھر یہاں پر پھر الا جو ہے یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ ما جاءنی، میرے پاس نہیں آیا الا مگر زید، یعنی میرے پاس صرف زید آیا. تو اس سے یعنی اس کلام میں یہ الا جو ہے یہ پھر تاکید کا یعنی حصر کا مفہوم دیتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا الا زیدن، میں نے نہیں دیکھا مگر زید کو، یعنی میں نے صرف زید کو ہی دیکھا اور کسی کو نہیں دیکھا. تو یہاں پر زید جو ہے اس رأیتو کے مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پر اعراب جو ہے پھر مستثنا کا اس کے مطابق ہی ہوگا جو جملے میں وہ استعمال ہو رہا ہوگا. ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ما مررتو، ما مررتو، میں نہیں گزرا الا مگر بی زیدن، زید کے پاس سے، مطلب میں زید کے پاس سے ہی گزرا. تو ایسے جملوں میں الا جو ہے یہ حصر کا مفہوم دیتا ہے. پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو آیت کی تھی اس کے آخری حصہ یہی تھا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو ذرا اس پہ غور کریں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصل میں الحیات الدنیا متاع الغرور ہے جملہ، کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اب ما لگایا شروع میں اور پھر اللہ کے ساتھ ایک حصر پیدا ہو گیا، زور پیدا ہو گیا کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. تو یہ بالکل اس طرح آپ کے سامنے اللہ کی جو ہے وہ ایگزامپل آئے گی. اب یہاں پر بھی وہی اسلوب ہے کہ ما اصاب من مصیبت
فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت نہ تو زمین میں اور نہ ہی تمہاری جانوں پر، الا مگر فی کتاب، فی آپ کا حرف جر، کتاب مجرور. اب اس جار مجرور کو ہم کیا بنائیں؟ اس کو ہم مصیبت کے لیے حال بنا دیتے ہیں، مگر اس حال میں کہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مگر اس حال میں کہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی الا مکتوبتن، مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جار مجرور کو حال تو اس وقت بناتے ہیں جب وہ معرفہ کے بعد آتا ہے، یعنی وہ قاعدہ کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے صفت بنتا ہے، اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے حال بن کر آتا ہے. اب یہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ فی کتابن کو میں مصیبت اس کے لیے حال بنا، مصیبت تو خود نکرہ ہے، تو کیا یہ اس کے لیے حال بن سکتا ہے؟ تو حال بن سکتا ہے، اس لیے بن سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو ہے اب یہ خالی مصیبت نہیں ہے، اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے. تخصیص کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ دیکھیں، رجل نکرہ ہے، اس میں رجل نکرہ، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے میں رجل کہہ سکتا ہوں، وہ نکرہ ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں رجل مؤمن، میں نے اس کی صفت استعمال کر لی، اگرچہ اب وہ معرفہ نہیں بنا، رجل معرفہ نہیں بنا، لیکن اس کی صفت لانے سے اس میں ایک تخصیص پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تخصیص پیدا کرنے کا طریقہ ایک یہ آپ کے سامنے آ گیا. تو یہاں پر مصیبت کی صفت اصل میں ہم لے کے آئے نا فی الارض، ہم اسے صفت بنا رہے ہیں، لہٰذا اب یہ مصیبت اکیلا اسم نہیں ہے، اس کے ساتھ صفت بھی آ رہی ہے، لہٰذا اب اس کا جار مجرور جو ہے وہ حال بن کر آ سکتا ہے. تو یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ کے سامنے میں رکھ دی. تو ترجمہ اب آپ کے سامنے آ جائے گا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے. اور آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، من قبلی، من حرف جر، قبل آپ کا مضاف، یہ ظرف ہے اور مضاف بن کر آ رہا ہے، اس لیے کہ اگر اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا تو یہاں پر من قبل ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پر جر آ رہی ہے من کے بعد، تو اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں اس کا مضاف الیہ آگے کیا ہے. من قبلی ان نبرأہا، اب دیکھیں مضاف الیہ کیا آ رہا ہے، ان نبرأہا. ان آپ کا حرف مصدر، نبرأ با را حمزہ مادہ، با فتح یفتح، کیا بنے گا ماضی مضارع، برأ یبرأ، برأن، برأ یبرأ برأن. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا، اور پیدا کرنا اس طرح پیدا کرنا کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، بالکل اس کو، یعنی آپ دیکھیں تخلیق کس طرح کی ہوتی ہے. ایک تخلیق تو یہ ہوتی ہے کوئی چیز موجود ہے، آپ کے پاس لکڑی موجود ہے، آپ کے پاس کیلیں موجود ہیں، آپ کے پاس اور دوسری چیزیں موجود ہیں، آپ نے انہیں استعمال کر کے میز بنا لی، یہ بھی ایک تخلیق ہے. صحیح ہے نا. لیکن ایک تخلیق ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا پہلے، اس کو پیدا کرنا. یہ برأ یبرأ ان معنی میں آتا ہے. اور اس اعتبار سے اللہ کا جو نام ہے نا الباری، وہ نام اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ الباری ہے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اس نے پیدا کر کے دکھا دیا. برا یبرأ، یبرأ تبرأ، تبرأ ابرأ نبرأ، یہ نبرأ تھا، ان کی وجہ سے وہ نبرأ ہو گیا، ان آپ کا حرف مصدر ہو گیا.
اچھا نبرا ہو گیا فعل فاعل اور ہا مفعول، یعنی ہم نبرا ہا کا ترجمہ اگر کریں گے تو ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، نبرا ہا ہم پیدا کرتے ہیں اس کو. ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مصیبت کی طرف بھی جا سکتی ہے، الارض کی طرف بھی جا سکتی ہے، وہ بھی مؤنث ہے. انفس جانوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ جمع ہے نا انفس، یعنی جمع جو ہے وہ کس کے حکم میں ہوتی ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے نا. تو اس حوالے سے دیکھیں اب اپنے اب ان حرف مصدر، یا دوسری ہم نے اس کے لیے ٹرم استعمال کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حرف موصول، ان حرف مصدر جو ہے آپ کا حرف موصول، اس میں موصول ہوتا ہے، ایک حرف موصول ہوتا ہے، تو یہ حرف موصول بھی ہے. یعنی اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے نبرأہا فعل فاعل اور مفعول، یہ جملہ فعلیہ، پورا جملہ فعلیہ، یہ اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے، ان حرف موصول کا صلہ بن کر آ رہا ہے. اب ان جو ہے یہ حرف موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مفرد کی تعویل میں، یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر قبل کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے. یعنی یہ ان نبرأہا پورا جو جملہ تھا اصل میں نبرأہا، وہ ان کی وجہ سے مفرد کی تعویل میں ہوا، یعنی مصدر کی تعویل میں ہوا، یعنی ہمارا اس کو پیدا کرنا، یعنی ہمارا اس کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی یہ قبل کے سال ہوں گے، تو یہ پورا جو ہے آپ کا یہ قبل کا مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. یعنی یہ میں نے اس لیے اس پہ زیادہ آج ٹائم لیا ہے کہ قبلی کو آپ جر میں تو دیکھ رہے ہیں اور فوراً آپ کا ذہن جائے گا جی اس کے بعد تو کوئی اسم جو ہے وہ جر میں ہونا چاہیے تھا مضاف الیہ کے طور پہ، جبکہ یہاں پر آپ کو کوئی اسم نظر نہیں آ رہا. تو پورا ایک جملہ جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. تو یہاں پر اسے ہم کہیں گے محلن مجرور ہے، یہ جملہ جو ہے محلن مجرور ہے. وہ ساری باتیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں ان کو سامنے رکھیں. اب من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. کس کو پیدا کریں؟ اس مصیبت کو پیدا کریں یا ان جانوں کو پیدا کریں. تو دونوں طرح بات سمجھ میں آتی ہے. اب اس کو ہم من جار اور یہ قبلی مضاف اور یہ پورا پارٹ جو ہے یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر، یعنی مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر مجرور اور جار اور مجرور مل کر متعلق ہو گئے کس کے؟ اسی مکتوبتن جو ہم نے حال بنایا نا اس کے متعلق کر لیں اس کو. تو اب دیکھیں ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی نہ تو زمین میں اور نہ ہی تمہاری جانوں پر، مگر یہ کہ وہ لکھی ہوتی ہے. اور فی کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ. اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں یا ان جانوں کو پیدا کریں. اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک جو تقدیر پر ایمان ہے، ایمان بالتقدیر، یہ آپ کو یہاں سے ملتا ہے. اگر آپ کا تقدیر پر ایمان ہو جائے کہ آپ کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی آپ پہنچنے، یعنی اول اصل میں معنی میں نے اصحاب یوسف کیا میں نے بتایا کسی چیز کا نشانے پر آ لگنا. تو لیکن ہم مصیبت کا لفظ جو ہے وہ عام طور پہ ذرا نیگیٹو سینس میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، زیادہ پھر یہ استعمال ہوتا ہے کسی بری چیز کے لیے. تو جو بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ چاہے زمین پر ہو، کوئی آفت آ جائے، یا ہماری جانوں پر ہو، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پرابلم ہمیں ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہے. اب یہ ایمان اگر ہمارا ہو جائے کہ یہ چیز پہلے سے لکھی ہوتی ہے تو کتنا فرق پڑے گا. اور فرق کیا پڑے گا دیکھیں اگلی حصہ جو ہے نا بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت مقام ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو سورۃ تغابن کی ایک آیت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملاتا چلوں. وہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. بالکل الفاظ ملتے جلتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، یعنی اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو وہ تم تک پہنچتی ہے.
آگے الفاظ اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ من یؤمن باللہ، پس جو تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یہدی قلبہ، وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، تو سکون دے دیتا ہے۔ اللہ پہ ایمان ہی ہے نا کہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے پہلے سے چیز۔ آگے الفاظ ہیں واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، اسے پتہ ہے۔ اب یہ ہے وہ اصل میں تقدیر پر ایمان۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہو جائے کسی طرح کہ جو بھی یہاں پر جو بھی حالات ہو رہے ہیں یہ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو اثر آئے گا۔ وہ پازیٹیو اثر کیا آئے گا وہ اگلی آیت میں ہے۔ تو بعض اوقات ہم اسی چکر میں رہتے ہیں، اس حوالے سے ایک واقعہ ہمارے اساتذہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے، یہی آیت پڑھتے ہوئے سورۃ تغابن کی کہ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو پیچھے کوئی نوجوان تھا، اس نے جب یہ آیت سنی کہ بزرگ بار بار اس آیت کو دہرا رہے ہیں، تو اس نے ایک پتھر لیا اور بزرگ کو مار دیا۔ اب ظاہر بات ہے پتھر تھا، اس کا اثر بھی ہوا، انہوں نے مڑ کر فوری طور پہ دیکھا پیچھے، تو اس نے کہا کہ جی آپ کیا پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے، تو اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی اذن کے ساتھ ہی پہنچتی ہے، میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ منہ کس کا کالا ہوا ہے۔ تو اصل میں ڈیفینیٹلی اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ہے۔ اب دیکھیں ابو جہل اتنی تکالیف دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو، صحابہ کو، اب وہ ایک سبب بن رہا ہے، وہ ساری تکالیف ہیں لیکن منہ کس کا کالا ہو رہا ہے، وہ ذریعہ کون بن رہا ہے، سبب کون بن رہا ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اب یہاں پر جو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ جو بھی مصیبت، جو بھی چیز ہوتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہے، پہلے سے لکھی ہوتی ہے اس کے علم میں۔ تو اس کا جواب دے رہا ہے انا، بے شک، ذالکا اسم انا، یہ یسیر خبر انا، اللہ جار مجرور متعلق یسیر کے، پورا جملہ اسمیہ، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، انا ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم ہے سب کچھ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جو ہے اگلی آیت میں وہ اس کی وجہ آ رہی ہے، اور اس سے پہلے پورا ایک فعل جو ہے محذوف جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ اخبرنا، میں لکھ دیتا ہوں وہ، پھر اسے بریکٹ میں کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اخبر یخبرو، اخبارن خبر دینا، اخبرنا ہم نے خبر دے دی، کم تم کو، بذالکا اس کے بارے میں، ہم نے تمہیں یہ بتا دیا۔ کیوں بتا دیا؟ آگے پھر ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے لِکَیْ لَا، لی لام جارہ، کئی آپ کا ان حروف میں سے ہے جو مضارع کو خفیف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی تاکہ، ان کے معنی میں بلکہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ لام جارہ کئی، ان کے معنی میں لا تعصو، حمزہ سین یا مادہ ہے، باب ہے سین، ماضی مضارع کیا بنے گا؟ اسیہ یأسا، سمیع یسمعو، یا سایو،
تو یأسا بن گیا. اسیا یأسا. اسن اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں افسوس کرنا, افسوس کرنا. اسیا یأسا جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ یأسا یونا, اور حاضر کا صیغہ تأسا, اور اس سے جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ تأسا یونا. اب یہ مادہ جو ہے آپ کا غیر صحیح فعل میں سے ہے, ناقص, ٹھیک ہے, ناقص جائی. اب ناقص کے قواعد کیا ہے اپلائی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک مادے کا اور ایک صیغے کا. تو قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی دو حروف علت اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے, اور وہ کون سا ڈراپ ہوتا ہے؟ مادے کا. مادے کا ڈراپ ہو گیا. پیچھے اگر زبر ہو تو برقرار رہتی ہے, اگر زبر نہ ہو تو پھر اس صیغے کے مطابق حرکت لگائی جاتی ہے پیچھے. تو چونکہ پیچھے زبر ہے برقرار رہے گی, اور یہ صیغہ بن جائے گا تأسونا, یعنی تم افسوس کرتے ہو یا تم افسوس کرو گے. اب کئی کی وجہ سے تأسونا کیا بن جائے گا؟ تأسو, ٹھیک ہو گیا نا. ان کی وجہ سے کیا بن جائے گا؟ تأسو. لکئی لا تأسو, تاکہ تم افسوس نہ کرو. دیکھیں آپ اس کو جوڑیں, اخبرناکم بذالک, ہم نے تمہیں اس کی خبر دے دی ہے. کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے لکئی لا تأسو, تاکہ تم افسوس نہ کرو. کس پہ افسوس نہ کرو؟ الا ما فاتکم. فا واو تا مادہ, اردو میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فوت, ٹھیک ہے, تو باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے, اور یہ آپ کا چینجز کے بعد بن جائے گا فاتا یفوتو. فاتا یفوتو فوتن, فوت ہو جانا. فوت ہو جانا مطلب چھن جانا, ٹھیک. فاتا وہ چھن گیا, کم تم سے. یہ پورا جملہ فعل فاتا اپنے فاعل اور مفعول, ٹھیک ہے, اس سے مل کر اس ما کے لیے صلہ بن گیا. موصول اور صلہ مل کر یہ الا حرف جر کے لیے مجرور, اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے لا تأسو فعل کے. تو ساتھ ساتھ گرامر بھی دیکھتے رہیں. لکئی لا تأسو علی ما فاتکم, تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے, تم سے چھن جائے. یعنی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ لکھا ہوا تھا, یہ اللہ کے حکم سے تھا, اللہ کے اذن کے ساتھ تھا, اور یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے, تو ہونا ہی تھا, یہ ہونا ہی تھا. جب آپ یہ ذہن بنا لیں گے تو دیکھیں آپ کا وہ افسوس کرنا اور وہ جو اگر اور اف بٹ والی جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی غائب ہو جاتی ہیں. یہ کوئی نقصان ہو گیا, اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید ایسا نہ ہوتا, کاش میں ایسا کر لیتا. تو یہ کاش, اگر اور یہ سارے الفاظ جو ہیں ان سے آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے. پھر انسان جو ہے وہ صرف یہی کہتا ہے, کوئی چیز چھن جاتی ہے تو یہی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. تو بڑا خوبصورت سبق قرآن مجید کی اس آیت میں آپ کو دیا جا رہا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا اس سے اس کی جو ہے وہ آپ کے تعین ہوگی کہ کوئی چیز ملنا. اب یہ تو ہے نا کوئی چیز چھن جانا. اب اگر کوئی چیز تمہیں مل جاتی ہے اگر, تو اس میں بھی تم نے اترانا نہیں ہے, اس میں بھی تم نے اترانا نہیں ہے کہ میری محنت ہے, میرے اندر صلاحیت ہی اتنی ہے, میں نے فیصلے ہی ایسے صحیح کیے ہیں, وقت پر میں نے سودا عین وقت پہ کیا جہاں پر ضرورت تھی اس کی, تو میرے اندر یہ صلاحیت ہے. میری اس عقل مندی سے, میری حکمت عملی سے اور میری قابلیت کی وجہ سے, میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا. ایسا نہیں ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے, تمہیں اس نے دینا ہی دینا ہے. تو آگے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت. فرح یفرح فرحن, خوش ہونا. ولا تفرح, یعنی اسی پر عطف ہے, یہ واو حرف عطف آ گیا, اور یہ پورا جملہ جو ہے اسی پر لا تاسو پر عطف ہے, یعنی اسی کے ساتھ اثر آپ کہیں گے کہ وہ جو ان ہے یا کئی ہے اس کی وجہ سے یہ خفیف ہو کے استعمال ہوا ہے. ولا تفرح, اور تم خوش نہ ہو, ما
اس میں موصول آتا یؤتی، ایتاءً دینا، آتا اس نے دیا، کم تم کو، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن رہا ہے۔ اچھا یہاں پر با جو ہے حرف جر بھی ہے، اس ما سے پہلے با حرف جر بھی ہے، تو اس با کو ہم حرف جر مانیں گے، اور پھر یہ ما موصول اور اگلا اس کا صلہ مل کر اس کو ہم مجرور کر لیں گے، اور پھر یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا لا تفرحوا فعل کے، تو اس طریقے سے یہ پورا اس کے متعلق ہو جائے گا۔ تو میں بات پہلے یہ کر رہا تھا کہ آتا فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور کم مفعول ہے۔ آتا یوتی دو مفعول چاہتا ہے، کسی کو دینا اور کیا چیز دینا، ٹھیک ہے؟ تو ایک مفعول تو آ گیا، اس نے دیا تم کو، کیا دیا؟ وہ دوسرا مفعول ہڈن ہے، اور وہی مفعول جو ہے وہ ماں کی طرف لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ہم جملے کو جب صلہ بناتے ہیں، جملے کو جوڑتے ہیں، تو اس میں ایک عائد ہونا چاہیے جو اس کے مطابق ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں آتا میں آتا ہوا کی ضمیر ہے، اور کم آپ کی ضمیر جمع کی ضمیر ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ ماں کی طرف نہیں جا رہی، یعنی جو اس نے دیا تمہیں، ترجمہ کریں تو وہ دوسرا مفعول جو ہے وہ اس کا ہڈن ہے، اس کو پھر اس طریقے سے متعلق کریں گے۔ تو مضمون کی طرف آئیں واپس، اور دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی، اور تاکہ تم خوش نہ ہو اس پر، اس کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کیا، یعنی یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک تو افسوس کرنے والا پہلو اس کی نفی ہوگی، تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، ایک چیز لکھی ہوئی تھی یہ ہونا ہی تھا، اور ایک چیز لکھی ہوئی تھی تمہیں مل کر رہنی ہی تھی، ورنہ انسان پھر اس پہ اترانے لگ جاتا ہے، خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ میری محنت ہے، میرا کمال ہے، میرے صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے۔ تو بہت خوبصورت قرآن مجید کی آیت ہے، میں تو بلکہ کہوں گا کہ یہ آیت آپ کو یاد کرنی چاہیے، اور اس آیت کو آپ موسٹلی جو ہے اپنی نماز میں بھی بار بار پڑھیں۔ قرآن مجید کی یہی ہدایت ہے، بار بار ریپیٹیشن ہوگی، سبق آپ کے سامنے دہرایا جائے گا، تو پھر آپ کہیں گے کسی درجے میں ہمارا ایمان جو ہے وہ کچھ کسی حد تک پختہ ہوگا، ورنہ صاف سی بات ہے کہ ہمارا دل ان باتوں پر وہ جو ٹھک جائے وہ کیفیت بنتی نہیں ہے۔ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز مل جائے تو ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، کہ ہم زیادہ اسباب پہ ہی جو ہے وہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اور اگر کچھ مل جاتا ہے تو بھی ہم اسباب پر ہی غور کرتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہوا ہے، اور وہ جو مسبب الاسباب ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ آیت قرآن مجید کی میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر، ایمان بالتقدیر، اس کی بھی جو ہے بڑی مضبوط دلیل ہے کہ تقدیر پر ایمان کتنا ضروری ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، واو کا حرف عطف، اللہ مبتدا، مبتدا آ گیا تو آگے خبر آئے گی، لا یحب یہ خبر آ رہی ہے، یعنی جملہ فعلیہ آپ کا جو ہے خبر بن کر آ رہا ہے۔ احبا یحب پسند کرنا، لا یحب وہ پسند نہیں کرتا، فعل اور فاعل آ گیا، فعل فاعل آ گیا تو آگے مفعول آئے گا، آگے مفعول آ رہا ہے کل مختال، کل مضاف، آپ کو پتہ مضاف ہو کر آتا ہے، یہ مضاف ہے تو آگے مضاف الیہ ہے، مختال مضاف الیہ اور فخور مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا آپ کہہ لیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن رہا ہے مبتدا اللہ کے لیے، اور مبتدا اللہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ مختال کسے کہتے ہیں؟ متکبر کو، اور فخور یہ بھی فعول کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ فخر کرنے والا، یعنی بہت زیادہ فخر کرنے والا بھی ظاہر بات ہے متکبر ہوگا۔ اچھا اس حوالے سے
دونوں کے معنی اگر متکبر کے ہیں یعنی تکبر کرنے والے کے، مختال اس متکبر کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی خوبی اور کمال پہ فخر کرے. ایسا متکبر جو اپنی ذاتی خوبی اور اپنے کمال پہ فخر کرے. اور فخور اس متکبر کو کہیں گے جو اپنے منصب پر اور اپنی دولت پر فخر کرے. تو اللہ ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ یہاں پر بڑا ایک باریک سا پوائنٹ ہے، بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے. ترجمہ اگر آپ کریں، ہم کرتے ہیں کلو شعین، ہر چیز، کلو طالبن، ہر طالب علم، کلو مسلمن، ہر مسلمان. تو یہاں پر کلو مختالن، ہر متکبر. ترجمہ اگر کریں تو دیکھیے گا کہ ترجمہ کیا بنتا ہے، واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ ہر متکبر کو پسند نہیں کرتا. اگر ترجمہ کریں تو یہاں ایک جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ ہر کو تو نہیں پسند کرتا لیکن بعضوں کو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز، ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں پر پھر ترجمہ ہم کریں گے اللہ کسی بھی متکبر کو پسند نہیں کرتا. تو یہ ایک چھوٹا سا باریک سا ایک پوائنٹ تھا. یہاں پر اب ہر کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو ایک سوال پیدا کر سکتے ہیں کہ ہر متکبر کو تو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ شاید کچھ متکبر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو. ایسا مطلب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر کو پسند نہیں کرتا. تیسری آیت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. اب یہ جو کل مختال فخور جو ہے اس سے یہ بدل بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ ہر متکبر شخص وہ کون ہے؟ یعنی الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو الذین آپ کا اس میں موصول آئے تو آگے صلہ آئے گا. یبخلون، با خا لام مادہ، بخلا یبخلو، باب سمیع اسمو سے بخل کرنا. الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ، امرا یامرو، حکم دینا. وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے ہیں النَّاسَ، لوگوں کو. یہ مفعول آ گیا. اور کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ جس چیز کا حکم دیا جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بالبخل، بخل کا. یعنی یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک تو خود بھی بخل کرتے ہیں اور اگر کوئی خرچ کر رہا ہوگا تو اسے بھی منع کریں گے، اسے بھی کنجوسی کا جو ہے وہ سبق دیں گے، درس دیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، بے وقوف ہو گئے ہو، تمہیں اپنی فیملی کی بالکل فکر نہیں ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہاری اپنی ضروریات ہیں، تم کہاں خرچ کرتے پھر رہے ہو. تو یہ ان کا یعنی وہ کل مختال فخور کا بدل آ رہا ہے کہ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. یبخلون فعل فاعل معطوف علیہ، واو حرف عاطفہ، یامرون فعل فاعل، الناس مفعول، بالبخل جار مجرور، متعلق یامرون کے. فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں صلہ بن گئے الذین کا، اور الذین پلس صلہ مل کر یہ ہم نے بدل قرار دے دیا اس کے ساتھ. اس کے بعد آخری حصہ ہے کہ وَمَن یتولی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ. واو آپ کا حرف عطف یا اسے استنافیہ مان لیں، نیا جملہ اگر بنانا ہے تو. من آپ کا اس میں شرط، اس لیے کہ آگے یتولی مضارع جو ہے وہ اخف ہو کر آ رہا ہے. مادہ ہے آپ کا واو لام یا، اور باب ہے تفاعل، تفاعل یتفاعل، تو کیا بن گیا؟ تولا یا یتولیو. اور چینجز کے بعد یہ بن جائے گا تولا یتولا. تولا یتولا کے ایک معنی جو ہیں وہ اعراض کرنا کے ہیں، منہ پھیرنا کے ہیں. اب دیکھیں یتولا یہ ہے ہمارے پاس سیکھا، وہ منہ پھیرتا ہے،
یا وہ منہ پھیرے گا. اب اوریجنلی یہ ہے یتولا یو. ہم نے پڑھا ہے کہ فعل ناقص کو جب آپ اخف کریں گے، فعل ناقص کون سا فعل ہے؟ وہ غیر سی فعل جس کا لام کلمہ حرف علت ہے، واو یا ہے. جب فعل ناقص اخف ہو کر آتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، یعنی وہ واو اور یا گر جائے گا. تو یتولا یو، اس میں سے یا کو ڈراپ کر دوں اخف ہونے کی صورت میں، من شرطی ہے، تو کیا رہ گیا؟ یتولا. تو یہ آپ کا یتولا اخف ہو کر استعمال ہوا. وَمَن یتولا، اور جو اعراض کرے گا، جو منہ پھیرے گا. یہ شرط ہو گیا. جواب شرط کیا آ رہا ہے؟ فا. آپ کو پتہ ہے فا جزائیہ، جزا پر، جواب شرط پر داخل ہو رہا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید. ان آپ کا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم ان، اسم ان آ گیا تو آگے خبر ان بھی ضرور ہوگی. اب وہ خبر کیا ہے؟ الغنی الحمید. خبر معرفہ تھی، لہذا ہوا ایک ضمیر فصل جو ہے اس میں ایڈ کر دی گئی. ایک تو ترکیب اس کی یہ ہے. دوسری ترکیب پھر اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ اسم ان اور ہوا مبتدا، الغنی خبر اول، الحمید خبر ثانی. مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اسم و انا کے لیے خبر. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ایک ترتیب جو ہے، ترکیب جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے. دوسرا وہ آسان ہے کہ وہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو دو طریقے استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں آپ حالت رفع والی ایک ضمیر لے کر آتے ہیں جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ آپ دوسری اس میں شرط ہوتی ہے کہ آپ خبر کو معرفہ بنا دیتے ہیں. تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں، جس طریقے سے بھی کر لیں آپ اس کو. تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا آپ کا، اور یہ جزا بن کر آ رہا ہے. اب یہاں پر جو شرط ہے اس کی ترکیب کے حوالے سے بھی دیکھ لیں. من آپ کا اس میں شرط ہے، مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے. من مبتدا ہے تو آگے سارا جو ہے وہ اس کے لیے خبر بن کر آئے گا. یعنی پہلے ہم نے ایک جملے کے اندر جو جملے بنے ہیں ان کا انالیسس کیا، اب پورے کا انالیسس کر رہے ہیں. من آپ کا مبتدا بن گیا، یتولا آپ کا فعل اور فاعل، یہ آپ کا شرط، فا جزائیہ، اور ان اللہ هو الغنی الحمید یہ آپ کا جملہ ہو کر جواب شرط یا جزا. شرط اور جزا یعنی جواب شرط مل کر یہ بن گئی خبر من کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. تو ایک ترتیب جو ہے، ایک ترکیب جو ہے اس طریقے سے جملہ شرطیہ کی جاتی ہے. اس میں یہاں پر آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جواب شرط پر فا جو ہے وہ کب کب استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جملہ شرطیہ جو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شرط اور دوسرا ہوتا ہے جواب شرط یا جزا. اچھا، جواب شرط پر فا کا داخلہ کئی جگہ لازمی ہوتا ہے، کئی جگہ اختیاری ہوتا ہے، اور کئی جگہ ممنوع ہوتا ہے. یعنی فا آپ جواب شرط پر کسی صورت میں ہرگز داخل نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہوتی. کوئی صورت ہوتی ہے جہاں پر آپ کو فا کا داخل کرنا لازم ہوتا ہے، ضروری داخل کرنا ہوتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اختیاری ہوتا ہے، آپ چاہے کریں یا نہ کریں. تو اس حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے میں بات رکھ دیتا ہوں. آپ کی جزا جو ہے اگر فعل ماضی آئے بغیر قد کے، اگر جزا فعل ماضی ہے بغیر قد کے تو جزا پر فا کا داخلہ ممنوع ہے، ہرگز داخل نہیں کریں گے آپ. مثلا آپ کہتے ہیں ان اکرم تانی
اگر تو نے میرا اکرام کیا، ان اکرمتنی، اکرمتک، تو میں بھی تیرا اکرام کروں گا. ٹھیک ہے. اب یہ اکرمتا اکرمتو ماضی ہے. اب یہ ماضی آ رہا ہے تو یہاں پر آپ فا نہیں داخل کر سکتے جواب شرط پر. فا ہرگز داخل نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. تو جزا اگر فعل ماضی بغیر قد کے ہے تو آپ جزا پر فا ہرگز داخل نہیں کریں گے. مضارع آپ کا مثبت ہے جواب شرط، یا مضارع منفی ہے، تو اس وقت آپ فا کو داخل کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے. مثلا جو ہم جملے کرتے ہیں نا، ان تضربنی، اضرب کا سادہ جملہ ہم کرتے ہیں، ان تضربنی، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. ان تضربنی اضرب کا، تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، ان تضربنی فاضرب کا. آپ فا جزا پر داخل کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، آپ کو اختیار ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں جزا پر فا کا داخل کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. ان میں پہلی صورت ہے آپ کا جو جواب شرط یعنی جزا ہے وہ ماضی ہو، فعل ماضی لیکن قد کے ساتھ ہو. اگر آپ کا جواب شرط جزا فعل ماضی آ رہا ہے لیکن ساتھ قد لگا ہوا ہے تو فا ضرور داخل ہوگا. سورہ یوسف کی اس آیت کو ذرا سامنے رکھیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پر، بنیامین پر چوری کا الزام لگا تو ان بھائیوں نے فوری طور پہ جب کہا، وہ الفاظ کیا تھے، ای یسرک، اگر اس نے چوری کی ہے تو فقد سرقہ، فقد سرقہ اخ لہ، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے. اب یہ دیکھیں ماضی سرقہ آ رہا ہے لیکن شروع میں قد لگا ہوا ہے، لہذا فا جو ہے یہ یہاں پر لازم ہے. دوسری صورت آپ کی جزا جو ہے یا جواب شرط ہے وہ جملہ انشائیہ یا جملہ اسمیہ ہو. جملہ اسمیہ کی ایگزامپل یہی ہے، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. یہ دیکھیں جملہ اسمیہ آپ کا جزا بن کر آ رہا تھا نا، ان اللہ هو الغنی الحمید، تو فا شروع میں لازمی لگ گیا، فإن اللہ هو الغنی الحمید. تو یہ ایگزامپل یہاں پر آ گئی. انشائیہ، جملہ انشائیہ امر نہیں کی ایگزامپلز ہیں، اس کی بے شمار ایگزامپلز ہیں. قل ان تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، یعنی اتبعو، تم پیروی کرو، نی میری. اب اتبعو آپ کا انشائیہ ہے نا، جملہ انشائیہ ہے، فعل امر ہے، لہذا اس سے پہلے فا جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو یہ صورتیں ہیں آپ کی جن میں آپ فا کو لازمی داخل کریں گے. ایک صورت ہے جہاں پر آپ نے فا کو بالکل داخل نہیں کرنا، اور کچھ صورت میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ جن میں آپ کو فا داخل کرنا جائز بھی ہے اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر ہماری یہ تیسری آیت بھی مکمل ہوگی. ترجمہ اس کا ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں کہ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ جو منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، کیونکہ اللہ تو بار بار آپ کو دعوت دے رہا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. سورہ حدید میں کیا آپ کے سامنے جو ہے مضمون ہے وہ یہی آیا کہ خرچ کرو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے گا تو سن لے کہ ان اللہ هو الغنی الحمید، کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو
اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے خرچ کا، اور وہ الحمید ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ان باتوں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں ہم جو کچھ سنتے ہیں ان پر جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.